السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر رمضان کا روزہ واجب ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر رمضان کا روزہ واجب ہے؟ یعنی وہ کون سی شرطیں ہیں جو اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب کسی شخص کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں تو اس پر رمضان کا روزہ واجب ہو جائے گا۔ وہ 5 شرطیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ موانع سے خالی ہو، رکاوٹوں سے خالی ہو۔ سب سے پہلی شرط روزہ واجب ہونے کی یا رمضان کا روزہ واجب ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو۔ اس شرط سے جو غیر مسلم ہے وہ نکل گیا، اس کے اوپر روزہ نہ تو واجب ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ درست ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اسلام لائے تو اسے پچھلے روزوں کے یا پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو، اور مکلف سے مراد کیا ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو، کیونکہ صغر سنی کے ساتھ یا اسی طرح سے جنون اور پاگل پن کے ساتھ آدمی کو مکلف نہیں کیا جاتا ہے، یا ایسا شخص مکلف نہیں ہوتا ہے جو ابھی نابالغ ہو یا مجنون ہو، پاگل ہو۔ اور بلوغت کی کئی ساری علامتیں اہل علم نے بیان کی ہیں، جیسے کہ زیر ناف کے بال کا نکلنا، 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا، احتلام کا ہونا، اور ایک عورتوں کے لیے حیض کا آنا، اور بالغ ہونا اور عاقل ہونا، یعنی مکلف ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ بالغ اور عاقل ہونا۔ تو بالغ سے نابالغ نکل گیا، اور عاقل سے مجنون یا پاگل آدمی نکل گیا کہ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ایسے شخص پر کوئی دین کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب اس کے اوپر فرض نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی اور چیز۔ اور تیسری شرط یہ ہے رمضان کے روزہ کے وجوب کے لیے کہ وہ قادر ہو۔ قادر سے مراد کیا ہے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہو۔ اگر عاجز ہے تو اس پر روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے ایام میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ اور جو بیماری ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، یا جو روزے سے عاجز رہنا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وقتی طور پر اور ایک دائمی طور پر۔ وقتی طور پر جیسے کہ ایسا بیمار جس کی بیماری سے شفا کی امید ہو، یا مسافر، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، یعنی مسافر کے لیے
اور مریض کے لیے جس کی بیماری وقتی ہو اور جس سے شفا یابی کی امید ہو، تو روزہ توڑنا تو جائز ہے، لیکن بعد میں قضا بھی کرنا، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اور دائمی عاجزی کیا ہے یا دائمی بیماری کیا ہے کہ ایسا بیمار کہ جسے بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو، یا بہت ہی بوڑھا ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ چوتھی شرط کیا ہے رمضان کے روزے کے وجوب کے لیے کہ وہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ مسافر کے لیے روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے افضل وہی ہے کہ جو اس کے لیے آسان ہو وہ کرے۔ اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ رکھنا آسان نہ ہو تو روزہ چھوڑ دے۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ موانع سے خالی ہو، رکاوٹوں سے خالی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، جیسے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں، تو ایسی عورتوں پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ تو نماز پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، تو ایسی عورتوں کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اگر وہ رکھیں گے تو روزہ رکھنا درست ہوگا۔ البتہ روزوں کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں۔ تو یہ وہ شرطیں ہیں جو کسی شخص کے اندر پائی جائیں، یعنی 5 شرطیں ہیں جو کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔